فیضی اور طوبا بہت خوش تھے کیونکہ آج ان کے بابا منڈی سے قربانی کا جانور لانے والے تھے۔ دونوں بچے تیار ہو کر اپنے بابا جان کے ساتھ جانوروں کی منڈی میں پہنچ گئے۔ منڈی میں ایک سے ایک خوبصورت گائیں، بیل، بچھڑے، بکرے، دمبے، بھینسیں اور اونٹ فروخت ہو رہے تھے۔ یہ عارضی منڈی تھی جو شہر سے دور لگائی گئی تھی۔ دونوں بچے اپنے بابا کے ساتھ جانوروں کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک گائے کو دیکھ کر طوبا رک گئی۔ دیکھیں بابا، یہ بہت خوبصورت گائے ہے، اسے خرید لیتے ہیں، طوبا نے کہا۔ بابا اور فیضی کو بھی یہ گائے بہت اچھی لگی۔ تھوڑے سے بھاؤ تاؤ کے بعد انہوں نے گائے خرید لی اور اسے گھر لے آ گئے۔ رات بہت ہو چکی تھی، دونوں بچے سو گئے۔ سردی کا موسم تھا، اس لیے انہوں نے گائے کو اپنے چھوٹے سے آنگن میں ہی باندھ لیا۔ اگلے دن صبح ہی دونوں بچوں نے اپنے بابا جان کے ساتھ مل کر گائے کو خوب نہلایا۔ اس کے پاؤں میں خوبصورت کنگن، ماتھے پر ٹیکا اور گلے میں دلکش رنگوں کا ہار ڈال دیا، جس سے وہ اور بھی خوبصورت لگنے لگی۔ گائے بھی بہت خوش لگ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے گائے کو بھی طوبا اور فیضی کی ہی تلاش تھی۔ اگلے دن صبح فیضی کو ناشتہ کرتے دیکھ کر گائے نے بھیں بھیں کرنا شروع کر دیا۔ اس نے جلدی سے اپنا پراٹھا اس کے منہ کے قریب رکھ دیا، جسے وہ مزے لے کر کھا گئی۔ ایسے لگا جیسے گائے ایسے ہی مرغن پراٹھوں کی عادی تھی۔ دونوں بچے گائے کی خدمت کرنے میں لگ گئے تھے۔ جب بھی وہ گائے کے پاس جاتے وہ ان کے ہاتھ چاٹنے لگتی، جس سے بچے اور بھی خوش ہو جاتے۔ طوبا سے تو اس کا پیار دیکھنے والا تھا، وہ ہر وقت طوبا کو دیکھتی رہتی تھی۔ جب بھی طوبا کوئی چیز کھلانے کے لیے اس کے قریب جاتی تو گائے جیسے گہری سوچ میں گم ہو جاتی۔ بیٹا جلدی کرو، گائے آ گئی ہے، اس کو باندھو، اماں نے بلو سے کہا۔ اماں، اس دفعہ گائے کا بچہ میرا ہوگا، بلو کہنے لگی۔ بلو اپنی اماں اور ابا فضل دین کے ساتھ ایک دور دراز دیہات میں رہتی تھی۔ کھیتی باڑی کرنا اور جانور پالنا ان کے خاندان کا پیشہ تھا۔ ان کا گھر بہت سارے جانوروں سے بھرا پڑا تھا۔ بلو کو اپنے جانوروں سے بہت پیار تھا۔ ان کے گھر میں ایک گائے، 3 بکریاں اور بہت ساری مرغیاں، چوزے اور ایک خوبصورت بلی بھی تھی، اور گھر کی حفاظت کے لیے ایک کتا بھی پال رکھا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد گائے نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ بلو نے اس کا نام بنٹی رکھ دیا۔ بلو دن رات گائے اور اس کے بچے کی خدمت کرتی۔ بنٹی اب بڑی ہو گئی تھی، اس لیے وہ گھر بھر میں دوڑتی پھرتی تھی۔ بلو جدھر جاتی بنٹی بھی اس کے ساتھ جاتی۔ بنٹی اپنی ماں کے پاس سونے کے بجائے بلو کے پلنگ کے پاس ہی سو جاتی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد بلو کے ہاتھ یا پیر کو چاٹتی رہتی۔ بنٹی 1 سال کی ہونے والی تھی۔ ایک دن بلو کے ابا فضل دین نے کہا، مجھے ڈر ہے کہیں رات کو بنٹی بلو کے پلنگ پر نہ چڑھ جائے اور بلو اس کے نیچے نہ دب جائے، لہٰذا ہمیں بنٹی کو رات میں گائے کے پاس ہی کھونٹے سے باندھنا چاہیے۔ ابا کے بے حد اصرار کے بعد بلو بنٹی کو کھونٹے سے باندھنے پر راضی ہوئی۔ ایک دفعہ بنٹی بیمار ہو گئی اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو بلو دن رات بنٹی کی تیمارداری میں لگی رہی۔ وہ دن میں 2 دفعہ گاؤں کے حکیم چاچا کے پاس جاتی اور بنٹی کے لیے دوا لے کر آتی۔ جب بنٹی نے کھانا پینا شروع کیا تو بلو کی جان میں جان آئی۔ گاؤں والے بلو کا اپنی گائے سے اتنا پیار دیکھ کر بہت حیران ہوتے۔ بنٹی بھی بلو کے ہاتھ سے ہی چارہ کھاتی تھی۔ اماں یا ابا اس کے پاس جاتے تو وہ منہ دوسری طرف کر لیتی۔ ایک دفعہ جب بلو کو سخت بخار ہو گیا اور وہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہی تو بنٹی نے بھی چارہ کھانا چھوڑ دیا۔ وہ سارا دن بلو کے پلنگ کو دیکھتی رہتی تھی۔ جب کھائے پیے بغیر گائے نے 2 دن گزار دیے تو اماں زبردستی بلو کو پکڑ کر اس کے پاس لائیں۔ بلو نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور اسے پانی پلایا۔ جب بلو واپس اپنے پلنگ پر جانے لگی تو بنٹی بھی اپنی رسی توڑ کر بلو کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اب بنٹی ایک خوبصورت مکمل گائے بن چکی تھی۔ ایک دن گاؤں کا کسائی چاچا کرمو بلو کے گھر آ گیا اور کہنے لگا، بھائی فضل دین، تمہارا جانور اب 2 سال کا ہو گیا ہے، کیا خیال ہے اس سال آ جاؤں؟ بلو چاچا کرمو کو دیکھ کر اداس ہو گئی۔ وہ اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا کیونکہ وہ گاؤں کے سارے خوبصورت جانور لے جا کر منڈی میں بیچ دیتا تھا۔ اس عید پر اس کی نظر بنٹی پر تھی۔ کیا بات ہے بیٹی، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ اماں، میں بنٹی کو نہیں بیچنے دوں گی، میں نے اسے بہت پیار سے پالا ہے، یہ میری دوست ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بلو رونے لگی۔ بلو کو روتے دیکھ کر ماں اس کے قریب آئیں اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔
اور کہنے لگی، بیٹی دیکھو ہم غریب لوگ ہیں اور جانور پالتے ہیں، پھر ان کو بیچ کر ہمیں جو پیسے ملتے ہیں ان سے ہم اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ یہ گائے تمہاری ہے، اسے بیچ کر جو پیسے ملیں گے تم اپنے پاس رکھ لینا، کل کو تمہارے ہی کام آئیں گے۔ پھر ایک دن چاچا کرمو آ کر بنٹی کو لے گیا۔ بلو نے رو رو کر برا حال کر دیا۔ وہ بار بار اماں سے سوال کرتی، اب بنٹی کہاں ہوگی؟ چاچا کرمو اسے کہاں لے کر جائے گا؟ شہر والے اسے کہاں رکھیں گے؟ شہر میں سے کھانے کو کیا ملے گا؟ انہی سوالوں میں گم رات کے پچھلے پہر بلو کو نیند آ گئی۔ عید میں ابھی چند دن باقی تھے۔ محلے میں طرح طرح کے جانوروں کی گویا نمائش لگی ہوئی تھی۔ طوبا نے کہا، کیوں نہ ہم اس کا کوئی پیارا سا نام رکھ لیں؟ فیضی میٹھی گولیاں کھانے کا شوقین تھا جو بنٹی کہلاتی ہیں۔ فیضی نے بنٹی کھاتے ہوئے طوبا سے کہا، ہم اس کا نام بنٹی رکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی طوبا نے گائے کو بنٹی کے نام سے پکارا، گائے نے فوراً پلٹ کر طوبا کو دیکھا۔ ماما لگتا ہے اس کا نام بنٹی ہی ہے۔ ہاں بیٹا، گاؤں دیہات میں لوگ جانوروں کو بڑے پیار سے پالتے ہیں اور ان کا نام بھی رکھتے ہیں۔ ماما نے کہا، ہم اس کو ذبح نہیں کریں گے، یہ اتنی پیاری گائے ہے، ہم اس کو پال لیتے ہیں۔ بیٹا یہ اتنا بڑا جانور ہے، ہم اس کو کہاں رکھیں گے؟ ہمارے گھر میں جگہ ہی کہاں ہے؟ ماما فیضی کو سمجھانے لگی۔ رات کو دیر تک دونوں بچے گائے کے ساتھ ہی رہتے اور صبح ہوتے ہی اس کے کھانے کے بندوبست میں لگ جاتے۔ ان کو اپنے کھانے سے زیادہ بنٹی کے کھانے کی فکر ہوتی۔ آج عید قرباں تھی۔ فیضی تیار ہو کر اپنے بابا کے ساتھ نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز پڑھ کر جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہیں راستے میں کسائی مل گیا جو ان کی گائے ذبح کرنے آ رہا تھا۔ کسائی کو گھر میں دیکھتے ہی دونوں بچوں نے کہرام مچا دیا۔ فیضی ایک طرف کھڑا رو رہا تھا جبکہ طوبا نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ رو رو کر بچے ہلکان ہو رہے تھے۔ بابا فیضی کو جبکہ ماما طوبا کو چپ کرانے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی ہنگامے میں گائے ذبح ہو گئی۔ بچوں کو ان کے ماموں اپنے ساتھ باہر لے گئے۔ بلو بلو جلدی اٹھو، آج عید کا دن ہے، تم اب تک سو رہی ہو؟ اماں کی آواز پر بلو کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سیدھی اماں کے پاس آئی اور رونے لگی۔ کیا بات ہے بیٹی، آج عید کا دن ہے، تم آج کیوں رو رہی ہو؟ اماں آج رات میں نے خواب میں دیکھا بنٹی دو بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی کچھ کھا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کے گلے میں ہار اور پاؤں میں خوبصورت کنگن بھی تھے۔ اماں لگتا ہے اس کو وہ جگہ پسند آ گئی ہے۔ ہاں بیٹا، آج بنٹی اس سے بھی اچھی جگہ پر چلی جائے گی۔ کہانی ختم شد۔